اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ کہتے ہیں کہ ایک بچے کو راہ چلتے 1 روپیہ مل گیا، اسے بڑی خوشی ہوئی۔ ادھر سے ایک بھکاری نے اللہ کے نام پر کچھ دے دو کی آواز لگائی۔ بچے نے جذباتی ہوتے ہوئے روپیہ بھکاری کو دے دیا۔ بھکاری بولا، مانگ بچہ، کیا مانگتا ہے؟ اتنے میں بچے کو نقصان کا اندازہ ہو چکا تھا۔ بولا، اور کچھ نہیں چاہیے، بس میرا روپیہ مجھے واپس کر دو۔ کچھ اسی صورتحال سے میرے وطن عزیز کے عزیز ہم وطن دوچار ہیں۔ بچے کی طرح معصوم اور بھولے بھالے ہم وطنوں کو کبھی کبھار ووٹ کی پرچی ہاتھ لگتی ہے تو چاروں اور سے سیاستدان آوازیں لگاتے آ جاتے ہیں، کوئی اللہ کے نام پر تو کوئی قوم اور قبیلے کے نام پر، کوئی زبان کے نام پر تو کوئی علاقے کے نام پر، کوئی مذہب اور فرقے کے نام پر تو کوئی ترقی، خوشحالی اور تبدیلی کے نام پر اس بچے سے اس کی پرچی ہتھیانے کے چکر میں ہوتا ہے۔ کوئی لاہور کو پیرس بنانے کا دعوے دار ہے تو کوئی کراچی کو لندن بنانا چاہتا ہے، اور کوئی تو پورے پاکستان کو ہی نیا بنانا چاہتا ہے۔ مجھے نیا پاکستان نہیں چاہیے، میں تو وہ پاکستان مانگتا ہوں جس میں نے آنکھ کھولی تھی۔ 70 کی دہائی کی ابتدا میں جب میں نے آنکھ کھولی تو میرے گاؤں میں ایک ہی مسجد تھی۔ اس میں سبھی شیعہ، سنی اور احمدی، جنہیں اب قادیانی کہا جاتا ہے، نماز پڑھ لیتے تھے۔ وہ مسجد کسی فرقے یا مسلک سے منسوب نہ تھی، بلکہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا گھر تھا۔ ہمارے ایک سنی میاں جی ہوتے تھے اور ایک احمدی مولوی صاحب تھے، جو بھی دستیاب ہوتے بچے انہی سے قاعدہ یا قرآن پاک پڑھ لیتے تھے۔ مسجد سے منسلک ایک کنواں تھا جسے کھوئی کہتے تھے، وہاں سے سب پانی بھرتے تھے۔ اس کھوئی کا پانی شیعوں، سنیوں، احمدیوں، حتیٰ کہ عیسائیوں تک کے لیے حلال تھا۔ کسی کے پانی بھرنے سے پانی پلید نہیں ہوتا تھا۔ پھر بھٹو صاحب اور بعد ازاں جنرل ضیاء صاحب کے ہاتھوں وطن عزیز مشرف با اسلام ہونا شروع ہوا تو ہوتا ہی چلا گیا۔ مسجدیں الگ ہوئیں، کنویں الگ ہوئے، یہاں تک کہ قبرستان بھی الگ الگ ہو گئے۔ ایک دن تو انتہا ہو گئی۔ ہمارے گاؤں میں ایک بارات کا انتظار ہو رہا تھا۔ بارات کچھ زیادہ ہی لیٹ ہو گئی۔ بارات پہنچنے پر پتہ چلا کہ وہ بہت صبح سویرے چل پڑے تھے۔ مسجد میں بر لبے سڑک ایک مسجد دیکھ کر باراتی نماز پڑھنے لگے۔ ادھر سے مقامی نمازی آ گئے۔ انہوں نے جو مسجد میں رفع یدین ہوتے دیکھا تو مسئلہ پیدا ہو گیا۔ پاکستان مسلمان ہو چکا تھا، اب مساجد اللہ کی نہیں بلکہ فرقوں اور مسالک کی ہو چکی تھیں۔ مسجد پلید ہو چکی تھی، اس کو دھو کر، پاک صاف کر کے، منت سماجت کر کے براتیوں کو روانگی کی اجازت ملی۔ دوسری طرف امریکہ اور سعودیہ کو افغانستان میں جہادیوں کی ضرورت پڑ گئی، اس نے سونے پر سہاگے کا کام کیا۔ ہم تقسیم در تقسیم ہوتے چلے گئے، فرقوں کے نام پر تقسیم، زبان کے نام پر تقسیم، علاقوں کے نام پر تقسیم۔ کوئی پاکستانی نہ رہا، کوئی مہاجر ہے تو کوئی سندھی، کوئی پنجابی ہے تو کوئی پشتون، کوئی بلوچ ہے تو کوئی ہزارہ۔ کسی کی تلوار ناموس صحابہ کے نام سے خون آلود ہے تو کوئی اہل بیت کی حرمت کے نام پر دوسروں کے خون کو حلال کرتا نظر آتا ہے۔ مرنے والے بھی پاکستانی، مارنے والے بھی پاکستانی، مظلوم بھی پاکستانی اور ظالم بھی پاکستانی۔ غرض میرے ہم وطنوں کو اس قدر لڑایا گیا کہ وطن عزیز کے روئیں روئیں سے خون رس رہا ہے، اور ان مذہبی، لسانی، علاقائی اور اسلامی جہادی ٹھیکیداروں کے منہ کو خون کا چسکا لگ چکا ہے۔ اب ان کی پیاس بجھنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ جناب وزیر اعظم صاحب، ہم پر ایک احسان کریں کہ ہمیں ہمارا پرانا پاکستان 70 سے پہلے والا پاکستان لا دیں، جس میں مسجدیں فرقوں کی نہیں اللہ کا گھر ہوا کرتی تھیں، جس میں کسی کے پانی بھرنے سے کھوئی کا پانی پلید نہیں ہوتا تھا، جس میں ہر عمر رسیدہ بلا تفریق مسلک، فرقہ اور مذہب قابل احترام تھا، جہاں ہر بچے کو ملک و قوم کا مستقبل سمجھ کر اس سے پیار کیا جاتا تھا اور بھٹکنے پر اپنا بچہ سمجھ کر اس کو راہ دکھائی جاتی تھی۔